يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ یہ سورہ مائدہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، 57 اور 58۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی اور یہ تنبیہ فرمائی کہ یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بنائے، جو کوئی ان کے ساتھ دلی دوستی رکھے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے، کوئی دین اسلام کو چھوڑ دے تو اس کا اپنا نقصان ہوگا، اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مرتدوں کے مقابلے میں ایسی قوم کو، ایسی جماعت مسلمانوں میں ایسی جماعت کو پیدا کرے گا، ایسی جماعت کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور مسلمانوں کے حق میں نرم رویہ رکھیں گے، کافروں کے حق میں وہ سخت رویہ رکھیں گے، اور کسی ملامت کرنے والے، طعنہ تشنیع کرنے والوں کی ملامت کا ذرا بھی خوف نہیں کھائیں گے۔ فرمایا یہ جو اوصاف ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اگر کسی مسلمان کے اندر یہ وصف پایا جائے، اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ پھر کہا گیا مسلمانوں تمہارا حقیقی دوست، دلی دوست اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ مسلمان ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں۔ جو کوئی اللہ کے رسول اور مسلمانوں سے دلی دوستی رکھے گا، یہی اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت غالب آ کر کے رہے گی۔ یہ پچھلی آیتوں میں کہا گیا۔ اب یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بتائی ہے، وہ ریزن بتایا ہے، وہ کارن بتایا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہود و نصارہ اور مشرکین و کفار سے دلی دوستی رکھنے سے منع فرمایا۔ اللہ نے کیوں منع کیا؟ ہمارے دماغ میں بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے نا، کیوں اللہ نے اس طرح سے دلی دوستی کرنے سے منع کیا ہے؟ فرمایا ایمان والو سنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا ٹھٹا مذاق اڑاتے ہیں، جو تمہارے دین کو کھیل تماشے سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کون ہے وہ لوگ؟ فرمایا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، وہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں جو تمہارے دین کا کھیل تماشا کرتے ہیں، تمہارے دین کو کھیل تماشے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دیتے، کوئی مقام نہیں دیتے۔ والکفار، اور کافر بھی ایسے ہی ہیں جو تمہارے دین کا ٹھٹا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، جو تمہارے دین کو کھیل تماشے سے زیادہ کوئی، حالانکہ ان کا مذہب، ان کا دھرم کھیل تماشے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، لیکن الٹا وہ مسلمانوں کے دین اسلام کو، حق کو کیا بناتے ہیں؟ کھیل تماشا بنا دیتے ہیں۔ فرمایا اولیاء مت بنا، اولیاء دوست، ولی کی جمع اولیاء، تو تم ایسے لوگوں کو دلی دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں، ان کھیل تماشے سے زیادہ تمہارے دین کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ اب بتاؤ، جو تمہارے دین کا اس طرح سے حال کرے، تمہارے دین کا مذاق اڑائے، تمہارے دین کو کوئی عزت نہ دے، تمہارے دھرم کا کوئی مقام ان کے دل میں نہ ہو، بلکہ آئے دن موقع پا کر کے وہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں،
کبھی 4 بیویوں کا مسئلہ، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کا مسئلہ، کبھی پردہ، کبھی حلال نہیں، میں اس زمانے کی بات کر رہا، سمجھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، کبھی طلاق لے لیا، کبھی میراث میں ڈبل سنگل والا جو رول ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اس کو لے لیا۔ جو تمہارے دین کا اس طرح سے، جو کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا لایا ہوا دین ہے، اس کا وہ لوگ کھیل تماشا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کوئی مقام اور کوئی حیثیت ان کے دل میں نہیں۔ ایسے لوگوں کو تم دلی دوست بناتے ہو؟ کون ہو سکتا ہے؟ یہ بے وقوفی ہو سکتا ہے جو اس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ دلی دوست۔ ابھی پرسوں دیکھا جنیوار، اس کے لیے دیکھو یہ لوگ کتنا یہ ہو گئے۔ اس ٹائم پہ جب پردے کی بات آئی تو کیا کہا؟ پہلے ایجوکیشن، دھرم بعد میں۔ اب پھر کہاں سے آیا دھرم؟ تمہارے کو ایک جنیوار کی کتنی اس کی قیمت ہے، کتنی حیثیت ہے، کتنا بڑا مقام ہے تمہارے یہاں، تو اسلام میں پردے کا کوئی مقام نہیں، ان کے اوپر نہیں۔ ہمارے کو تو ہمارے اوپر ہی افسوس ہوتا ہے، جو ہمارا ایم پی ہے، ہمارا ایم ایل اے ہے، ہمارا جو اسپیکر ہے، ایک زمانہ تھا اس سے جب کہا گیا تو کہا تم لوگ ایسا اگر چاہتے ہو پردہ تو انڈیا چھوڑ کر کے تم کیا کرو؟ سمجھ رہے؟ یہ مسلمان نے کہا، اور غیر نے کیا کہا جنیوار کے لیے؟ میرا کالج ریڈی ہے، میرے کالج میں آؤ۔ سمجھ رہے؟ کتنا فرق ہے دیکھو، ان کے دل میں ان کے دھرم کی ایسی حیثیت، لیکن آج مسلمان کے دل میں بھی اسلامی، سمجھ رہے ہیں، اسلامی حکم کا، دین کا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ دنیا دنیا دنیا، اس کے دل میں دیکھو دنیا بڑی بن کر کے ہے، دین کی کوئی وقات نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اب غیر تو غیر مسلمان کے دل میں بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ ہمیں سمجھا دے۔ میں تو آج مثال دیا ریسنٹ جو ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے وقتاً فوقتاً دین اسلام کے، کبھی داڑھی کو لے لیا اس کا مذاق بنا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی کی ہے، اذان کا۔ میں بولتا ہمیشہ ایسا لگتا ہے قرآن کریم آج کے دن کے لیے نازل ہوا ہے، زندہ کتاب ہے قرآن۔ اور میں مسلمانوں، جو تمہارے دین کا کھیل بنا ہے، جو تمہارے دین کو ایسی اس طرح مذاق اڑائے، ٹھٹا کرے، تم لوگ ایسے لوگوں کو دلی دوست بناتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے، تمہارے دل میں اگر اللہ کا یقین ہے، اللہ کے ذات پر تمہیں یقین ہے، آخرت پر تمہیں یقین ہے، جنت جہنم پر یقین ہے، رسول اللہ کے سچے رسول ہونے کا تمہیں یقین ہے، قرآن کے اللہ کے کتاب ہونے کا یقین ہے، اللہ کو تم اپنا خالق مالک مانتے ہو، تم ایمان والے ہو، تو اللہ سے ڈرو۔ ان لوگوں سے کیا ڈرتے ہو؟ ان کو ڈر ڈر کر کے تم کیا کر رہے ہو؟ اسلامی تشخص کو، اسلامی آئیڈینٹیفائی کو تم کیا کر رہے ہو؟ ختم کر رہے ہو۔ کس سے ڈر کر کے؟ لوگوں سے ڈر کر کے۔ تمہارے دل میں عزت نہیں، نہ داڑھی کی عزت ہے، نہ اذان کی عزت ہے، نہ نماز کی عزت ہے، نہ مسجد کی عزت ہے۔ کس سے ڈر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو ایمان والو۔ ایمان اگر ہے تو اللہ سے ڈرو، غیروں سے ڈر کر کے ان کے ساتھ دلی دوستی رکھتے ہو، شرم نہیں آتی؟ آپ بتاؤ نا، آج کا مسلمان ایسا ہے نا، کس سے ڈر کر کے آج ان سے دوستی کیا ہوا ہے؟ اتنی دوستی کہ ان کے ہاں میں ہاں اور ان کے دھرم کا پالن کرتا ہے اور ان کے ذرا شرک میں ملوث ہوتا ہے۔ نہیں کر رہے آج کے مسلمان؟ ان کا ہولی بولو، ان کا پوجا بولو، ان کا فلاں، جو کچھ بھی ان کے باطل رسمیں ہیں اس میں برابر کا شریک ہے آج کا مسلمان۔ صرف کس لیے؟ ان کے ساتھ دوستی بنائے رکھنے کے، تاکہ ہمیں امن چین کے ساتھ اس دیش میں رہنے کا موقع ملے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈر۔ ایمان والا اللہ سے ڈرتا ہے، غیر سے نہیں ڈرتا ہے۔ حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ سچی بات، حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔
آج ان کے پاس سارا ڈپارٹمنٹ آ گیا، حکومت آ گئی، تو اس کا مطلب ہم نے سمجھ لیا ہمیشہ کے لیے وہ حکومت ان کے ہاتھ میں چلی گئی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں مسلمانوں کو آزمانے کے لیے، مسلمانوں کو پرکھنے کے لیے کہ مسلمان کے دل میں کس کی عزت ہے، کس کا مقام ہے۔ مسلمان تو صبح و شام کسے بلاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ، افسوس ہے مسلمان کے دل میں اللہ کی سوچ ہے، کتنا افسوس ہوتا ہے۔ کیا ہوگا مسلمان؟ فرمایا مسلمانوں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم پکارتے ہو اللہ نماز کی طرف، إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف، اتخذوها هزوا ولعبا، تو اس کو کھیل تماشا بناتے ہیں، مطلب اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نماز کی طرف بلانے کا مطلب اذان، جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو مطلب تم اذان جب دیتے ہو تو اذان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، اسے کھیل تماشا بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عیسائی کو اذان سے بڑی چڑ تھی، اذان بولے تو اس کو ہوتا نہیں تھا، کیونکہ اذان میں جو ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حالانکہ اذان جو ایک حقیقت ہے، سمجھ رہے، حقیقت، ٹرو، اللہ اکبر، اگر کوئی بڑا ہے صرف اللہ ہے، انسانوں میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، سارے انسان برابر ہیں، سمجھ رہے، سارے اللہ کے بنائے ہوئے انسان برابر، اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، چھوٹا بڑا نہیں، عربی عجمی، کالا گورا، مالدار غریب بول کر کے اس میں کوئی ہو سکتا ہے اس میں فرق ہو، لیکن بحیثیت انسان کسی میں بھی کوئی، بحیثیت مسلمان کوئی بھی کسی کے اوپر بڑا نہیں چھوٹا نہیں، سمجھ، سب برابر ہیں۔ اسی لیے تو مسلمان جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کون کون؟ سب، اس میں مالدار بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، فقیر بھی ہے، غریب بھی ہے، غلام بھی ہے، آقا، سب برابر کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بولتے ہیں مسلمان کہ اللہ اکبر، بڑا صرف اللہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ زبردست، کتنی بڑی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، کتنی بڑی دعوت، کتنا بڑا میسج، اور اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، ان کا طریقہ ہی کامیابی کا طریقہ ہے۔ تو یہ ہضم نہیں ہوتا تھا اس عیسائی کو، وہ تو کس کو مانتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی، آج کوئی عیسائی بولتا نہیں ہے، لیکن اندر ہے نا دشمنی رکھا ہوا ہے، سمجھ رہے، بولتا نہیں آج کا عیسائی، لیکن عیسائی کے دل کے اندر کافی سے زیادہ دشمنی ہے مسلمانوں کے مقابلے میں، اللہ ماشاء اللہ کوئی اس سے الگ طرح، اس میں بھی ہے نا پروٹیسٹنٹ ہے، کیتھولک ہے، لیکن کیتھولک کیا ہوگا، وہ خطرناک لوگ ہیں، پروٹیسٹ سے بھی زیادہ ان کے دل میں محبت بغض ہوتی ہے۔ خیر، تو جس کو بڑی چڑ تھی اذان سے، اس کو کیا بولتا تھا معلوم، جب بھی سنتا تھا اذان اشہد ان محمد رسول اللہ، بولتا احرق اللہ الکاذب، بولتا اللہ جو ہے نا جھوٹے کو جلا دے۔ کیا بولتا تھا؟ اللہ جھوٹے کو جلا دے۔ کون جھوٹا؟ اصل میں وہ خود جھوٹا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھ کر کے جھوٹا بولتا تھا، اور بولتا تھا کہ جھوٹے کو اللہ کیا کر دے؟ جلا دے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی، سمجھ رہے، اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی، کیونکہ وہ خود جھوٹا تھا نا۔ ایک مرتبہ اس کے گھر میں اس کی باندھی کوئی چنگاری وغیرہ لے کے آئی جلانے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے، وہ کہیں کسی اور جگہ پڑ گئی، اس کی وجہ سے سارا گھر اس کا جل گیا، اس میں انہیں بھی جل گیا، اس طرح اس کی دعا کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ جو رسول اللہ کو جھوٹا بولنے والا، رسول اللہ کا مذاق اڑانے والا، اذان کی اس طرح بے عزتی کرنے والا، وہ خود ہی کیا ہو گیا؟ جل کر کے خاک ہو گیا۔ اس ٹائم پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمانوں تم نماز کی طرف بلاتے ہو، اذان دیتے ہو، تو یہ اذان کا بھی کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ نا، آج کے زمانے میں اذان سے چڑ نہیں ہے کافروں کو؟ نہیں، 5 منٹ بھی نہیں ہوتا، 3 منٹ، اگر کسی جگہ ہو تو 4 منٹ مشکل سے اذان ہوتی، نہیں اتنی لمبی اذان کس کی ہے؟
مکۃ المکرمہ کی اذان کی دیکھو، مدینۃ المنورہ کی بھی اذان دیکھو، اتنی لمبی نہیں، کیا بولتے 5 منٹ اذان ہے کیا، 3-4 منٹ کی اذان ہوتی ہے، کسی کسی جگہ تو 1.5 منٹ کی اذان ہوتی ہے، اس پر ان لوگوں کو کتنی نفرت ہے. نہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا، کسی کسی کو فائدہ ہوتا ہے دنیا کا اس اذان سے، تو وہ لوگ ہاں ٹھیک ہے بولتے ہیں، لیکن دلی اعتبار سے کسی کو بھی اذان کیا نہیں ہے، پسند نہیں. اب ایسا نہیں لگتا کہ اسی زمانے کے لیے آیت نازل ہوئی؟ آج اذان سے چڑ نہیں ہے، پردے سے چڑ نہیں ہے، داڑھی سے نفرت نہیں ہے، مسلمانوں کے نام سے بھی نفرت ہے، وہ نام بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو پھر ایسے لوگوں کو تم دلی دوست بناتے ہو؟ نہیں، روڈوں کے نام کو بھی کیا کر رہے ہو، بدل رہے، گاؤں کے نام کو بھی بدل رہے. تو پھر وہ مسلمان کو برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ مسجدوں کو برداشت کر سکتے ہیں جو اللہ کے شاعر ہیں؟ یہ مساجد جو ہیں، یہ نماز ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ روزہ ہے، یہ سب اللہ کے شاعر ہیں. ان کی عظمت دل میں ہونی چاہیے. جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے وہی اللہ کے ان شاعر کی کیا کرتا ہے، عزت کرتا ہے. یہ لوگ اللہ کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی نماز کا مذاق، کبھی اذان کا مذاق، کبھی مسجدوں کے ساتھ بے حرمتی. تو ایسے جو اللہ کے دین کے ساتھ ٹھٹا کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا کھیل تماشا بنا رہے ہیں، ایسے کو تم دلی دوست بناتے ہو مسلمانوں؟ ٹھیک ہے، اللہ نے وجہ بتا دی، اس کے باوجود بھی کارن اور ریزن بتانے کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان ایسے کافروں کے ساتھ دلی دوستی رکھے گا، اب اس کو کیا بولیں گے، اس کو کیا بولیں گے؟ اس سے بڑا محروم القسمت، بدبخت، بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھ؟ اللہ ہمیں سمجھا دے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا. یہاں تو آپ کافر کو دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پر عالم انٹرنیشنل لیول میں دیکھو تو یہ یہود، یہ نصارہ کس طرح کی فلمیں بناتے ہیں. دیکھو یہاں پر بھی فلمیں بنا رہے ہیں، مذاق میں اڑا رہے ہیں، بڑے بڑے اللہ والوں کی فلمیں بنا کر ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی حکمران نہیں ہے، وہ بڑا اللہ والا ہے، سمجھ رہے؟ آج اس کی فلم بنا کر کے ان کا مذاق نہیں اڑایا گیا. رسول اللہ کا فلم بنا کر کے رسول اللہ کا کیا بنایا جاتا ہے. ہاں میرے بھائی، ایسے ایسے فلمیں ہیں جن فلموں کو دیکھنے کے بعد میں کوئی بھی کافر نارمل نہیں رہتا، اس کے اندر غصہ چڑھ جاتا ہے، اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. کس کے سلسلے میں؟ مسلمانوں کے سلسلے میں اور اسلام کے سلسلے میں. آج نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ میں پوچھ رہا ہوں، ہو رہا ہے کہ طلاق کا مذاق نہیں اڑایا؟ طلاق، 3 طلاق کا حلالہ، جو حلالہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنشمنٹ کے طور پہ اس کو کس طرح سے بنا کر کے، یہ مسلمان ایسی قوم ہے، کتنی گندی قوم ہے مسلمان. یہ حلالہ اس طرح کہ باپ خود اپنے بیٹے کا کیا کر رہا ہے، حلالہ کر رہا ہے. اس طرح کی میں نے کلپ دیکھا، میں سوچا یا اللہ ایسے کتنی فلمیں بنائے ہوں گی ان لوگوں نے، جس کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی اسلام کی طرف نہ جائے، مسلمان سے محبت نہ کرے، مسلمان کو اسی نظریے سے دیکھے کہ مسلمان تھرڈ کلاس لوگ ہیں، ان کا مذہب یہ سکھاتا ہے. میرے بھائی ایسا ہو رہا کہ نہیں؟ انٹرنیشنل لیول میں دیکھو کس طرح سے قرآن کا مذاق، قرآن کو کس طرح جلایا جاتا ہے، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا جاتا ہے، کس طرح وہ جوتوں میں اللہ کا نام کلمے کو لکھتے ہیں، کس طرح وہ لباس میں کیا کرتے ہیں، اللہ کے آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو لکھ کر کے کس طرح مذاق اڑاتے ہیں. نہیں کر رہے ہیں آج انٹرنیشنل لیول میں. میں کیا آپ کو واقعات سناؤں؟ قرآن کریم سمجھو، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ قرآن زندہ کتاب، قرآن زندہ کتاب، ہر ایک زمانے کے لیے آپ کی رہنمائی کرتا ہے. فرمایا مسلمانوں، یہود، نصارہ، کافروں کو جو دلی دوست نہ بنا، اللہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کھیل تماشا بنائے ہوئے وہ لوگ. جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو تو نماز کا بھی وہ کیا کرتے ہیں، اذان کا بھی وہ کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اسے کھیل بناتے ہیں. کہ دل میں وقعت نہیں، عزت نہیں. تو جن کے دل میں وقعت نہیں، عزت نہیں دین کی، ایسے لوگوں کے ساتھ اگر کوئی مسلمان دوستی رکھے گا تو اس کا مطلب، صاف مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں بھی اللہ کے دین کی وقعت نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان ایسے کافروں سے، ایسے یہود و نصارہ سے دوستی رکھے گا تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کے دل میں بھی دین کی عزت نہیں. اور اللہ نے فرمایا اللہ کے شاعر کی عزت صرف وہ لوگ کرتے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے.
اب اس کے دل میں تو تقویٰ ہے ہی نہیں، اسی لیے تو یہ ایسے کافروں کے ساتھ دلی دوستی بنایا ہوا ہے۔ ہم مسلمانوں کو کبھی بھی ایسے کافروں کے ساتھ کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نفرت دلائی جا رہی، بولنا مت بولو، یہ کیا بھی قرآن نفرت دلایا، قرآن نفرت نہیں دلا، دلی دوست، باقی ویوہار آپ کرو ان کے ساتھ، آپ جاب کرو، ان کی کمپنی میں جاب کرو، یا لیکن اپنے اسلام کو سب سے پہلے کیا کرو۔ اگر تم کو اپنے اسلام پر عمل کرنے سے مشکل ہو رہا ہے تو پھر ایسی نوکری کی ضرورت نہیں، ایسے جاب کی ضرورت نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اگر تم کرو گے تو پھر تمہارے اپنے دین اسلام سے کیا کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ غداری کرنی پڑے گی، تمہیں ایمان کا سودا کرنا پڑے گا، اسلام کا سودا کرنا پڑے گا۔ ایسا کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ وہ جان دے سکتا ہے لیکن ایمان کا سودا کبھی نہیں کر سکتا، وہ اسلام کے کسی حکم پر سودا نہیں کر سکتا، کرے گا نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ ایسے مسلمان بھی جن کہا گیا داڑھی موڈ ہو، نہیں وہ ہو نہیں سکتا۔ ابھی جاب گیپ کیا کرنے کا پوچھتے ہیں، جاب کا ذمہ دار کون ہے؟ رزق کا ذمہ دار اللہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے اگر کوئی چھوڑے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی اچھی نوکری دلا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا، اللہ کی زمین اتنی چھوٹی ہے کیا؟ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے۔ آپ خود انڈیا کو دیکھنے جائیں گے تو یا اللہ، انڈیا جتنا بڑا ہے خالی دنیا میں دبئی سعودی چیز ہے کیا کمانے کے لیے، خالی انڈیا چیز ہے کیا؟ کتنی جگہ ہے جہاں پر جا کر آدمی کیا کر سکتا ہے، اپنے حلال روزی کے لیے انتظام کر سکتا ہے، بشرطے کہ اسے اللہ کے رزاقیت پر ایمان۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے